پابندی کی آپ نے بات کی ہے، کل جو ہے وہ ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں گئی ہے کہ جی جو فیصلہ دیا گیا تھا اس پر نظر ثانی کی جائے، پشاور ہائی کورٹ کا جو حکم تھا وہ بحال کیا جائے۔ کتنی امیدیں ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے اور ان کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں ان کو تو بہت امیدیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہماری مقتدرہ ہے یا جو ہمارا سرکاری ڈھانچہ ہے اس کا رویہ اس طرف کیا ہے، کیونکہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کابینہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو 9 مئی کے احتجاج ہوا تھا، کل اس نے بھی اپنی رپورٹ اپنی پیش کرنی ہے۔ وہ ابھی فارملی تو پیش نہیں ہوئی ہے، لیکن خبریں آ رہی ہیں سورسز کے حوالے سے کہ اس نے رپورٹ پیش کر دی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ سارا پری پلان تھا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے تعین کیا تھا کہ اس طرح سے ایجیٹیشن کیا جائے گا اور عسکری تنصیبات کے باہر کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رپورٹ کو کتنی اہمیت ملتی ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کالعدم اور ممنوعہ تنظیم قرار دے دیا جائے۔ صحیح۔ تو ایک ابھی انسرٹینٹی ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے، لیکن عوام میں ان کی مقبولیت قائم ہے، قبولیت چاہے نہ ہو لیکن مقبولیت ان کی قائم ہے۔ تو اب یہ جو کل جو ٹرن آؤٹ ہے اس سے بہت ہے کہ وہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے، 60-70% ہو جاتا ہے، تو پھر بڑے اپسیٹ ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو لاہور جو کہ گڑھ تھا نون لیگ کا، وہاں بھی نون لیگ کی پوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے۔ سینٹرل پنجاب کل بلال نے بھی کہا نا کہ مجھے تخت لاہور ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، لیکن وہ تو ایک ریٹرک بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک متبادل لیڈر کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایسے جارحانہ بیانات دیتے ہیں۔ لیکن جو فیلڈ رپورٹرز ہیں ہمارے، جو لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں، وہ لوگوں کی سے بات چیت کرتے ہیں، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی اپوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے لاہور میں، جیسے کہ پچھلے الیکشن میں تھی۔ پچھلے الیکشن میں 10 سیٹیں جیتی تھیں، اس دفعہ شاید 4-5 پہ ان کی پوزیشن ٹھیک ہے، باقی میں اچھی نہیں ہے 14 میں سے۔ لیکن چونکہ ان کو سرکاری ڈھانچے کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، سرکاری مشینری ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے عام طور پہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ زیادہ سیٹیں یہ نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ ابھی کراچی کے حوالے سے اگر میں کچھ بات کروں تو ضلع شرکی میں پولنگ عملے کو سامان کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں قائم اسٹیشن سے پولنگ سامان کی ترسیل بھی کی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ حبیب بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر، کب تک یہ سامان کی ترسیل مکمل کر دی جائے گی؟ دیکھیں انتخابات میں اب صرف چند ہی گھنٹے باقی ہے اور انتخابی گہما گہمی اب جو ہے وہ زور و شور پکڑ چکی ہے، اور کراچی شہر میں انتخابی عملے کو انتخابی سامان کی ترسیل کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم کراچی کے ضلع شرکی میں ایکسپو سینٹر کے باہر موجود ہیں، اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایکسپو سینٹر میں جو ہال ہیں ان میں مختلف ہالز میں سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ادارے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، جس میں سندھ پولیس، سندھ رینجرز اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان افواج کے بھی کچھ جوان ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، بڑی تعداد میں یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ موجود ہے، جس ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس سامان کی نقل و حمل کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کی جو ہے وہ خاص سخت انتظامات ہیں۔ میڈیا کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف وہ ٹرانسپورٹ جو کہ یہاں سے سامان پولنگ اسٹیشن تک ترسیل کرے گی، وہ ٹرانسپورٹ اور وہ جو عملہ پولنگ کا عملہ ہے وہ صرف اندر جانے کی ان کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، کراچی سے حبیب خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، پولنگ کی جو ترسیل ہے پولنگ سامان کی وہ شروع کر دی گئی ہے۔ مختلف شہروں سے اس حوالے سے صورتحال بھی جانتے رہیں گے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔